السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم درخواست لکھنے کا ایک معیاری طریقہ جانیں گے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بی ایس کے اسٹوڈنٹس ہیں اور درخواست تک نہیں لکھ سکتے، میں نے خود دیکھا ہے۔ جبکہ بعض ایسے ہیں کہ درخواست تو لکھ سکتے ہیں لیکن اس میں بنیادی غلطیاں کرتے ہیں۔ تو یہ جو لیکچر ہے یہ ان دونوں کے لیے ہے، جو درخواست لکھ نہیں سکتے اور جو لکھتے ہیں لیکن اس میں بنیادی غلطیاں کرتے ہیں۔ تو یہ ویڈیو اس کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ تو درخواست جب آپ لکھتے ہیں تو سب سے پہلے پیشانی پر یعنی جو ٹاپ ہوتا ہے اس پر آپ لکھیں گے بخدمت جناب، رائٹ سائڈ سے آپ شروع کریں گے، بخدمت جناب جو عہدہ ہے اور پھر متعلقہ جو محکمہ ہے اس کا آپ نام لکھیں گے۔ مثال کے طور پر بخدمت جناب پرنسپل ہے تو آپ عہدے کی جگہ پرنسپل لکھیں گے، اسکول ہے تو متعلقہ محکمہ اس کی جگہ آپ اسکول لکھیں تو آپ لکھیں گے بخدمت جناب پرنسپل صاحب جمال انٹرنیشنل اسکول، جو بھی اسکول کا نام ہو یا کالج کا نام ہو تو آپ لکھیں گے۔ یہاں ایک بات یاد رکھیں، جو بنیادی غلطی کرتے ہیں، ٹھیک ہے غلطی نہیں ہے لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب آپ بخدمت جناب لکھتے ہیں، بخدمت جناب پرنسپل، تو پھر صاحب لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جناب آپ نے لکھ دیا تو بس ٹھیک ہے، بخدمت جناب پرنسپل جمال انٹرنیشنل اسکول، بس یہ کافی ہے۔ ہاں اگر آپ صاحب لکھنا چاہتے ہیں پرنسپل کے ساتھ تو پھر جناب مت لکھیں، بخدمت پرنسپل صاحب جمال انٹرنیشنل اسکول، پھر ایسا بھی ٹھیک ہے۔ تو جب آپ جناب لکھتے ہیں تو پھر بعد میں صاحب مت لگے پرنسپل کے ساتھ، لیکن جب آپ جناب نہیں لکھتے تو پھر آپ پرنسپل کے بعد صاحب لگا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ یہ لکھیں گے۔ مثال کے طور پر نیچے دیکھیں، مثال موجود ہے بخدمت جناب پرنسپل گورنمنٹ کالج جو بھی ہے ملتان۔ دوسرے نمبر پر جو ہے وہ عنوان آپ دیں گے۔ اکثر پیپر میں جب درخواست کا ایک سوال آتا ہے کہ جرمانہ معافی کے لیے درخواست لکھے یا فیس معافی کے لیے درخواست لکھے تو آپ عنوان دیں گے، اس کا علیحدہ ایک نمبر ہوتا ہے۔ عنوان سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ درخواست کس مقصد کے لیے ہے۔ تو جب آپ عنوان دیں گے تو پڑھنے والے کو سمجھ آئے گی کہ یہ درخواست کس مقصد کے لیے لکھا گیا ہے۔ تو عنوان جو بھی ہو، ضروری کام کے لیے ہو تو آپ لکھیں گے ضروری کام کے لیے درخواست، یا بیماری کے لیے ہو تو آپ لکھیں بیماری کے لیے درخواست، یا ملازمت سے آپ فارغ ہو اگر استعفیٰ لینا چاہتے ہیں تو آپ لکھیں گے کہ ملازمت سے سبکدوشی کے لیے درخواست، تو یہی عنوان ہوگا۔ پھر اس کے بعد نیچے جناب عالی لکھیں گے آپ اور اس کے سامنے ندائیہ نشان۔ اچھا، بعض جو بنیادی غلطی کرتے ہیں درخواست نگار، درخواست لکھنے والے، تو مؤنث جب کسی عورت کو لکھتے ہیں تو پھر جناب عالیہ لکھتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جناب عالی مذکر مؤنث دونوں کے لیے بس یہی لکھنا چاہیے، جناب عالی اور اس کے بعد یہ ندائیہ نشان۔ پھر اس کے بعد اہم مرحلہ نبض مضمون کا ہے۔ نبض مضمون کا مطلب ہے کہ جو آپ کہنا چاہتے ہیں وہ یہاں آپ لکھیں گے۔ یہ ایک قسم سے اس درخواست کی ایک ریڑھ کی ہڈی ہے، اس درخواست کی نبض مضمون۔ یہاں آپ کی جو مدعا ہوتی ہے، آپ کی جو گزارش ہوتی ہے، آپ وہ بیان کر لیتے ہیں، جو بھی ہو آپ یہاں لکھیں گے۔ پھر آپ نیچے آئیں گے، این نوازش ہوگی۔ اچھا، اگر آپ نے نبض مضمون میں لکھا کہ میں آپ کا احسان مند رہوں گا تو پھر نیچے این نوازش ہوگی، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اوپر آپ نے یہ نہیں لکھا کہ میں آپ کا احسان مند رہوں گا، میں آپ کا مشکور ہوں گا، اگر آپ نے وہ نہیں لکھا تو پھر نیچے این نوازش لکھے، لیفٹ سائڈ پر جو پیج ہوتا ہے اس کے لیفٹ سائڈ پر، جس طرح کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ اس کے نیچے درخواست گزار اور جو نام ہے درخواست لکھنے والا ہے وہ اپنا نام لکھے۔ تاریخ جو ہے یہ رائٹ سائڈ پر لکھنی چاہیے۔
جس طرح آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں درخواست گزار کے سامنے جو بالکل رائٹ سائڈ پر جگہ ہے تو یہاں آپ تاریخ لکھیں گے، ٹھیک ہے، تاریخ 19۔ تو اس کے بعد آپ خاتمہ لگائیں، دیکھیں جو نشان ہے فل سٹاپ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، خاتمہ لگائیں یا جو سلیش کا نشان ہوتا ہے وہ لگائیں، تاریخ 19، اس کے بعد یہ نشان اور پھر ستمبر 2023 2024 25 جو بھی ہے آپ یہاں لکھیں گے۔ تو یہ درخواست کا ایک طریقہ ہے، اور جو بنیادی غلطیاں ہوتی ہیں اکثر درخواستوں میں تو یہ نہیں ہونا چاہیے، اور یہی درخواست کا طریقہ ہے۔ امید ہے آپ اس کو سمجھ چکے ہوں گے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔